الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ راہ طریقت میں جو 5 زینے ہیں ان میں سے پہلے 3 زینے فنا فی الوجود، فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول، ان تینوں پر میں نے ویڈیو جو ہے وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر مستفید ہو سکتے ہیں۔ آج بات ہے چوتھے زینے کی، فنا فی اللہ، کہ فنا فی اللہ کیا ہے۔ راہ طریقت میں ایک محب جو ہے، ایک طالب جو ہے، ایک عاشق جو ہے، وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے جب فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے، یعنی وہ اپنی ذات کو اپنے شیخ کی ذات میں ضم کرنے کے بعد اور ان کے شیخ اپنے شیخ کی ذات میں اپنی ذات کو ضم کرنے کے بعد اور ان کے شیخ اپنے شیخ کی، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچتا ہے۔ جب ایک شخص فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی اپنی ذات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنی ذات سے منسلک تمام امور جو ہے ان کو ترک کر چکا ہوتا ہے، وہ رب تعالیٰ کے روبرو پیش ہوتا ہے، وہ رب تعالیٰ کے سامنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے، وہ اپنے تمام اختیارات جو ہیں ان کو ترک کر چکا ہوتا ہے، وہ اپنے تمام امور کی انجام دہی کے لیے صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں کرتا، ہر کام کے انجام دینے کے لیے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے رجوع کرتا ہے۔ وہ ہر وہ کام جو ہے جو اس سے منسلک ہے وہ اس کی انجام دہی کے لیے، اس کو سر انجام دینے کے لیے صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے، اسے دنیا و مافیہا اور کائنات کی کسی شے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں رہتا، وہ ان تمام اشیاء کو ترک کر چکا ہوتا ہے، اس کے سامنے صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات ہے رب تعالیٰ کی ذات۔ کائنات کی کسی بھی چیز کے ساتھ اس کی کوئی دلچسپی نہیں، وہ صرف رب کے حضور پیش ہوتا ہے اور رب کے نور کے ظہور میں ضم ہو چکا ہوتا ہے، اس نے اپنی ذات کی نفی کر دی ہوتی ہے اور صرف ذات حقیقی کا اثبات کر چکا ہوتا ہے، اس نے تمام قسم کی دوئی ختم کر دی ہوتی ہے اور یکتائی میں گم ہو چکا ہوتا ہے، اس کے سامنے باقی ہر چیز جو ہے وہ ہیچ ہے، وہ سوائے رب کی ذات کے کسی اور طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اس کا مطلوب اس کے سامنے ہے جب طالب کا مطلوب، عاشق کا معشوق اور ایک راہ سلوک کے مسافر کی منزل اس کے سامنے ہو تو پھر وہ دوسری طرف نہیں دیکھا کرتے۔ اس لیے فنا فی اللہ کے مقام پر شخص جو پہنچ چکا ہوتا ہے اس کی نظر میں سوائے رب تعالیٰ کی ذات کے دوسری کوئی چیز نہیں، وہ اپنے تمام اختیارات جو ہیں
ان کو ترک کر چکا ہوتا ہے۔ اس مقام پر اس کی کیفیات بدلتی بھی ہیں۔ بعض اوقات اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا، وہ اس ذات کے نور کے ظہور میں اس طرح گم ہوتا ہے کہ اسے اپنے ارد گرد ہونے والی کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن بعض اوقات وہ ہوش میں بھی ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ کسی کام میں، کسی امور میں دلچسپی نہیں لیتا، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو حضوری میں سمجھتا ہے۔ رب تعالیٰ کے حضور وہ پیش ہوتا ہے، اسے سوائے رب تعالیٰ کی ذات کے کوئی اور چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اور فنا فی اللہ، اللہ کے لیے فنا جو ہے اپنی ذات کو کر چکا ہوتا ہے اور اپنی ذات کی نفی کر کے ایک ہی ذات جو ہے اس کا اثبات کر چکا ہوتا ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد اسے دنیا و ما فیہا کی کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ اس کے بعد فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ کا مقام ہے، انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے کہ آپ فنا فی اللہ جو ہے اس مقام کو سمجھ چکے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام راہیں جو ہیں اور منزلیں جو ہیں وہ آپ کو جلد اور جلد اللہ آپ کو اپنی منزل تک پہنچائے، اور آپ کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔